سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 86۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں ان لوگوں کا تذکرہ تھا جنہوں نے دین حق کی بات کو قبول ہی نہیں کیا یا اس سے اعراض کرتے رہے، اس کو نظر انداز کرتے رہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جنہوں نے دین حق کو قبول کر کے، تسلیم کر کے، ایمان لا کے پھر چھوڑ دیا، جس کو شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں مرتد ہو جانا۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ ان لوگوں کی پھر دو قسمیں تھی۔ کچھ وہ تھے کہ جو مرتد ہونے کے بعد پھر واپس پلٹ آئے، پھر دوبارہ انہوں نے دین حق کو قبول کر لیا اور تسلیم کر لیا، اور کچھ وہ تھے جو اسی ارتداد پہ برقرار رہے، مر گئے یا مار دیے گئے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کا تذکرہ، ان کی سزا کا تذکرہ، واپس آنے والوں کے لیے بخشش اور مغفرت کا تذکرہ ان آیات مبارکہ میں کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک انصاری صحابی تھے جو مسلمان تھے، صحابی رسول تھے، پھر انہوں نے اسلام کا انکار کر دیا، پھر گئے دوبارہ واپس کفر کی طرف چلے گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ان کو احساس ہوا، اپنی غلطی انہوں نے تسلیم کی اور اپنے عزیز رشتہ داروں کے ذریعے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میں دوبارہ ایمان اور اسلام کی امن اور سلامتی والی چھتری کے نیچے آنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب دینے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل فرما دی اور اس کو راستہ دیا کہ اگر آج بھی واپس آنا چاہو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ لہذا اگر کوئی دوبارہ اسلام کو قبول کر لے حالت ارتداد کے بعد تو اس کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر بخشش کا اعلان ہے۔ اللہ کی رحمت پہ قربان جائیں، اللہ بڑا ہی بے نیاز ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کفر اور ارتداد سے محفوظ رکھے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، پھر ایمان کو چھوڑا، پھر دوبارہ واپسی کی توفیق نہیں ہوئی۔ ان میں اور بھی کئی نام ہیں،
ایک نام ابن خطل کا ہے۔ ابن خطل ایمان لایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو زکوٰۃ کے جمع کرنے پہ اس کی ڈیوٹی لگائی، لوگوں سے جا کے زکوٰۃ کا مال جمع کیا کرو۔ یہ ایک دفعہ گیا، اس کے ساتھ آپ نے خادم کو بھی بھیجا، چلو اس کی خدمت کیا کرے گا۔ اب خادم سے خدمت میں کچھ کوتاہی ہو گئی، کوئی اس سے کھانے میں دیر ہو گئی یا کوئی ایسی خدمت میں کمی ہو گئی، اس نے طیش میں آ کر خادم کو قتل کر دیا، اور پھر دوبارہ اس کے بجائے اس کے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، دنیا کی سزا قبول کر لیتا، آخرت کی سزا سے بچ جاتا، اس نے ایمان اور دین اور اسلام کو ہی چھوڑا کہ اب مجھے قصاص دینا پڑے گا یا دیت دینی پڑے گی، اور یہ جا کر مل گیا مشرکین مکہ کے ساتھ، اسلام چھوڑ دیا، مکہ مکرمہ میں چلا گیا اور مشرکوں کے ساتھ رہنے لگا، اور وہاں پھر اس نے بڑی عیش و عشرت والے چند سال گزارے، عیاشیوں میں گزارے، یہاں تک کہ صرف عیاشیاں اور بدماشیاں ہی نہیں کی بلکہ گستاخیاں کی۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبیاں کی اس نے، اس کے ہر وقت گانے بجانے کی محفل لگی رہتی، ڈھول ڈھمکے چلتے رہتے، شراب اور شباب کی محفلیں جمی رہتی، اور انہی محفلوں مجلسوں میں گانے والیوں کو کہتا کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بے ادبی کے کلمات کہو۔ چنانچہ جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو کچھ لوگ ایسے تھے، زیادہ تر لوگوں کے لیے تو ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معافی کا اعلان کر دیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا میں آج تم سے وہی بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، تم پہ ملامت بھی کوئی نہیں ہے، تم نے میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، لیکن میں آج تمہیں اس کا کوئی تانا بھی نہیں دیتا، کوئی مینا بھی نہیں مارتا، تمہارے لیے عام معافی کا اعلان ہے، حتیٰ کہ فرمایا جو حرم میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی معافی، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے بھی معافی، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کے لیے بھی معافی۔ جب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے چکانے کا دن ہے، پرانے سارے جو ہے بدلے چکانے کا دن ہے، تو آپ نے فوراً تربیت کرتے ہوئے فرمایا کہ نہ میرے صحابی، عقل مند شریف آدمی جب غالب آتا ہے تو معاف کر دیا کرتا ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے۔ لیکن اس ابن خطل کے متعلق آپ نے فرمایا کہ جہاں ملے اس کو قتل کر دیا جائے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جو گستاخ رسول ہو، اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا خود یہی مقرر کی کہ اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا یہ جہاں ملے اس کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ جب یہ ملا تو کہاں ملا کہ بیت اللہ کے غلاف میں چھپا ہوا تھا، غلاف کعبہ میں یہ چھپا ہوا تھا، تو آپ کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا اس کو وہیں قتل کر دو، اس کے لیے کوئی معافی نہیں تھی۔ یہ بھی ایک مرتد گزرا ہے، اور بھی ایک دو قصے ایسے، لیکن چند ایک ہی ہیں۔ زیادہ تر جو آپ پہ ایمان لایا دوبارہ اس نے کبھی ایمان کا دامن چھوڑا نہیں۔ صحابہ کرام نے بڑے بڑے ظلم و ستم سہے، لیکن دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا نہیں ہے۔ یہ چند ایک کہہ لیں بد نصیب کہہ لیں بدبخت کہہ لیں جو پھر گئے اور پھر واپس بھی نہیں آ سکے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم،
اللہ کیوں کر ہدایت دے، کیوں کر راستہ دے ان لوگوں کو، ایسے قوم کو جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، یعنی ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف چلے جائے تو پھر عام طور پہ ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، ضد آ جاتی، ہٹ درمی آ جاتی، اناد آ جاتا ہے۔ الا ماشاء اللہ، کسی کو اللہ پھر بھی توفیق دے دے تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت کم ہی دیتا ہے جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر کرے۔ وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حق، اور اس بات کی گواہی دے دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق اور سچ ہیں، اور پھر واپس پھر جائیں۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس واضح دلائل بھی آ چکے ہوں، ان کو دیکھ کر، سمجھ کر، مان کر پھر واپس چلے جائیں، ایسے لوگوں کو اللہ بہت کم ہدایت دیتا ہے۔ فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو تو اللہ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا، کبھی راستہ نہیں دیتا۔ تو جو ایمان لانے کے بعد پھر گئے، پھر ظلم کی طرف چلے گئے، ایسے لوگوں کے لیے سمجھو ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، اور فرمایا کہ یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہوگا۔ حالات ایسے بن جائیں گے، فتنے ایسے آئیں گے، حوادثات ایسے آئیں گے، تو اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے اور اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں زندگی کے آخری سانس تک ایمان پہ قائم و دائم رکھے، اور کلمہ ایمان پہ اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ تو اللہ پاک فرماتے جو ظلم کرنے والے، زیادتیاں کرنے والے، ان کو کبھی راستہ نہیں ملے گا، اور آخرت میں ان کی کیا سزا ہوگی، دنیا میں کیا سزا ہوگی۔ فرمایا اولئک جزاؤہم، ان کی سزا یہ ہے، ان کا بدلہ یہ ہے، ان علیہم لعنت اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوگی، والملائکہ، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کی بھی ایسے انسانوں پہ لعنت ہوگی۔ اور فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ یہ اس لعنت میں رہیں گے۔ جو انسان بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا، میرے محترم دوستو، کبھی بھی وہ لعنت سے نکل نہیں سکتا۔ اور فرمایا لا یخفف عنہم العذاب، ان کے لیے عذاب ختم کرنا تو دور کی بات، ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا۔ لا یخفف، یہ بھی نہیں کہ کبھی جناب اس کا لوڈ ہی ہلکا کر دیا جائے، عذاب میں کچھ تخفیف ہو جائے۔ کہیں گے بھی، جہنم کے داروغہ مالک کو مخاطب کر کے کہیں گے، اے مالک اپنے رب سے کہہ یخفف عنا یوما من العذاب، کسی دن عذاب کو کم ہی کر دیا کر، ختم نہ کرے، کم ہی کر دے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، ان کی کوئی درخواست، کوئی عرضی سنی نہیں جائے گی۔ آج انسان جتنا بڑا مرضی پاپی گناہگار ہو، زندگی کی سانس چلتے ہوئے رب کے سامنے ذرا سی درخواست پیش کرے معافی کی، اللہ رب العالمین پہاڑوں کے برابر گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ بعضوں کی معافی ایسی ہوتی ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، لیکن وہاں انسان روئے گا، چلائے گا، پچھتاوا کرے گا، وہاں حسرت اور افسوس کرے گا، لیکن کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، ایسے لوگوں کو کوئی مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ اس کے برخلاف دوسری طرف إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، جیسے وہ انصاری صحابی پھر واپس آ گئے تھے، پھر اسلام قبول کر لیا، توبہ کر لی، اپنے سابق نظریات کو چھوڑ دیا اور اسلام کے نظریات کو اپنا لیا۔ اللہ پاک فرماتے من بعد ذالک،
اس کے بعد بھی اگر کوئی توبہ کر لے وَأَصْلَحُوا اور اپنے اعمال کو درست کر لے، سنوار لے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو سن لو، یقین کر لو، اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پھر بھی اس بندے کو معاف کر دے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، دن بھر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے، اور جن حلقوں میں بیٹھنے سے ایمان بچتا بلکہ بڑھتا ہے، ان حلقوں میں ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ درس قرآن کے ہوں، اصلاحی بیانات کے ہوں، اسی طرح تبلیغی جماعت میں جانا ہو، اللہ والوں سے تعلق ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے ٹھیکے دار نہیں، ایمان کے چوکیدار ہیں، ایمان کے محافظ ہیں۔ جیسے آج ہم اپنے مال و دولت کی حفاظت کے بندوبست کرتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کا بھی ہمیں بندوبست کرنا چاہیے۔ اللہ میرے آپ کے ایمان کو سلامت رکھے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحم